بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مالک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ بے شک تو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاک پتن شریف کا واقعہ ہے۔ میں اور میرے چند دوست خواجہ عزیز مکی جا رہے تھے، تو راستے میں ایک ہوٹل آتا ہے۔ ہوٹل کے پاس ایک بابا بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ خدا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اے خدا میں نے آج کھانا ہے۔ کس سے کھانا ہے؟ وہ بھی گوشت سے کھانا ہے۔ یہ بات میں نے سنی، میرے دوست نے بھی سنی، تو ہم آگے سلام کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب واپسی آئے میں وہاں رک گیا، میرے دوست آگے چلے کہ میں وہاں رک گیا۔ میں نے کہا بابا اتنے عقیدے سے کہہ رہا ہے، اتنے یقین سے کہہ رہا ہے کہ آج اسے کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس نے اللہ پر توقع کی ہے۔ دیکھتے ہیں نا اس کا عقیدہ یا اس کا یقین کتنا پختہ ہے۔ میں وہاں رک گیا، تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی آیا، اس نے ہوٹل پہ آرڈر دیا کہ مجھے اتنا گوشت بنا کے میں نے اپنے ساتھ لے جانا ہے، مجھے بنا دو۔ گوشت بننے میں کچھ ٹائم لگ گیا، آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ۔ تو پیچھے فون آیا اس کو کہ تسی سالن بنوایا، تسی رہن دیو کہ مہمان چلے گئے نے، واپس آ جاؤ۔ جو نے گل سنی، کھانا بالکل تیار ہو گیا، انہوں نے پیک کر کے دے دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ کھانا میں گھر جا کے کی کرنا ہے۔ تو انہیں آسے پاس ویکھا، بابا بیٹھا، انہیں کچھ حصہ گوشت روٹیاں وہ بابے دے دیتا۔ پھر میں نے فوری یاد آئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ اور یہ واقعہ بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کہیں سے سنا نہیں ہے، یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظروں میں رکھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور وقت ہے، تو ایک مجذوب اللہ کا بندہ جس کے ساتھ کوئی سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، تو اسے اپنی دہلیز پہ کھلانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن وہ روٹھا جا کے کسی پہاڑ پہ ڈیرا لگا لیا، رونے لگ پیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی کہ جا فلاں شخص میرا بندہ ہے، وہ مجھ سے روٹھا ہے، اسے جا کے میرا سلام پیش کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس شخص کو ڈھونڈا، اس مجذوب کو ڈھونڈا، جا کے اللہ تعالیٰ کا سلام بھیجا، تو وہ زیادہ اور رونے لگ پڑا۔ وہ جو اللہ کا بندہ تھا وہ زیادہ اور رونے لگ پڑا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ تجھ سے بات نہ کرے تب بھی رونے لگ پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تیری طرف سلامتی کا پیغام بھیجے تب بھی رونے لگ پڑتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اس بندے نے عرض کیا، اے کلیم اللہ، کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں؟ میں اس بات کے لیے رو رہا تھا کہ جس کے لیے دنیا چھوڑی، گھر بار چھوڑا، دنیا کے آرام چھوڑے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے مجھے بھی اپنی نظر میں رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا۔
اس نے مجھے بھی اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا. تو ہمیں اس آیت پر یقین کرنا چاہیے اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بے شک ہم اپنی محنت مزدوری کریں لیکن نماز روزہ حج زکات یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، ان کو بھی پورا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہماری بالکل حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے اور مہربان ہے. تو آج یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اس کو شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.